حماس اسرائیل جنگ بندی کے بعد دوبارہ حملوں پر عالمی اداروں کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ اسرائیل کی غزہ کے خلاف جنگ تباہ کن ہے۔ کمشنر انسانی حقوق اقوام متحدہ کی جانب سے یہ رد عمل دیا گیا ہے۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں سے لگتا ہے کہ بچوں کے دوبارہ قتل عام کی منظوری دے دی گئی ہے۔ یونیسیف کی جانب سے یہ رد عمل دیا گیا ہے۔ غزہ میں اسپتالوں کے مناظر ہارر فلموں جیسے ہیں، ایسا عالمی ادارہ صحت کا کہنا ہے۔ حماس اسرائیل جنگ بندی کے بعد دوبارہ حملوں پر عالمی اداروں کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ کمشنر انسانی حقوق برائے اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی غزہ کے خلاف جنگ تباہ کن ہے کہ غزہ پر دوبارہ اسرائیلی حملوں سے بے گھر فلسطینیوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ فلسطینی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ فلسطینی کھانے کے ایک ایک لقمے اور پانی کی ایک ایک بوند کو ترس گئے۔ خان یونس میں بے گھر افراد اور یتیم بچوں کی کھانے کے لیے قطاریں لگ گئیں۔ اسرائیلی حملوں کا نشانہ بننے والوں کی تعداد بہت ہے۔ زخمی اسپتالوں کی بجائے گلیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ فلسطینی میڈیا کی جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں۔ غزہ پر دوبارہ اسرائیلی حملوں سے بے گھر فلسطینیوں میں خوف کی لہر۔ فلسطینی کھانے کے ایک ایک لقمے اور پانی کی ایک ایک بوند کو ترس گئے۔ خان یونس میں بے گھر افراد اور یتیم بچوں کی کھانے کے لیے قطاریں لگ گئیں، جبکہ فلسطینی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ زخمی اسپتالوں کی بجائے گلیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی بڑھتی گرفتاریاں قابل تشویش ہیں۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں دوران حراست اموات اور تشدد کے واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر کے بعد 3000 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ اسرائیلی جیلوں میں 6 فلسطینیوں کی موت ہوئی۔ اس مختصر مدت میں اموات کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں کی بڑھتی گرفتاریاں قابل تشویش ہیں۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کی جانب سے تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں دوران حراست اموات اور تشدد کے واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اسرائیل نے 7 اکتوبر کے بعد 3000 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ اسرائیلی جیلوں میں 6 فلسطینیوں کی موت ہوئی۔ اس مختصر مدت میں اموات کی یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ اقوام متحدہ انسانی حقوق کونسل کی جانب سے اظہار تشویش کیا گیا ہے اور تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی جیلوں میں دوران حراست اموات اور تشدد کے واقعات کی تحقیقات کی جائیں۔ غزہ میں محفوظ اور پائیدار امن کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے، ایسا کہنا ہے اینٹنی بلنکن کا۔ عرب ممالک کے وزراء خارجہ سے غزہ کے مستقبل پر ملاقاتیں تعمیری رہی ہیں اور بات چیت بنیادی طور پر غزہ کی پٹی پر مرکوز رہی۔ اینٹنی بلنکن کی جانب سے کہا گیا امریکی وزیر خارجہ کی کاپ سمٹ 28 میں شرکت کے بعد دبئی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے اینٹنی بلنکن نے کہا کہ غزہ میں محفوظ اور پائیدار امن کو جاری رکھنے کی ضرورت ہے۔ عرب ممالک کے وزراء خارجہ سے غزہ کے مستقبل پر ملاقاتیں تعمیری رہیں اور بات چیت بنیادی طور پر غزہ کی پٹی پر مرکوز رہی۔ ترک صدر کی اماراتی صدر شیخ محمد بن زیاد ال نہیان سے ملاقات، ایسا بتانا ہے عالمی میڈیا کا۔ حماس اسرائیل جنگ کے دوبارہ آغاز پر بات چیت ہوئی۔ مسلم دنیا کو متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ملاقات کے دوران رجب طیب اردوان کی جانب سے کہا گیا ملاقات کاپ 28 سمٹ کے دوران سائیڈ لائن پر ہوئی۔ ایسا عالمی میڈیا کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ ترک صدر کی اماراتی صدر سے ملاقات ہوئی ہے اور حماس اسرائیل جنگ کے دوبارہ آغاز پر بھی بات چیت ہوئی۔ اس ملاقات میں رجب طیب اردوان نے کہا کہ مسلم دنیا کو متحد ہو کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ملاقات کاپ 28 سمٹ کے دوران سائیڈ لائن پر ہوئی اور اس ملاقات میں حماس اسرائیل جنگ کے دوبارہ آغاز پر بھی بات چیت کی گئی۔ اقوام متحدہ کا انسانی بنیادوں پر حماس اسرائیل جنگ بندی پر زور۔ غزہ میں جنگ کے دوبارہ آغاز سے صورتحال تشویشناک ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ منتقل ہونے والی امداد کا کوئی پتہ نہیں۔ ترجمان اقوام متحدہ کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی اور تشویش کا اظہار کیا گیا اور انسانی بنیادوں پر حماس اسرائیل جنگ بندی پر زور دیا گیا۔ اقوام متحدہ کے مطابق غزہ میں جنگ کے دوبارہ آغاز سے صورتحال تشویشناک ہو گئی ہے اور غزہ منتقل ہونے والی امداد کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ترجمان اقوام متحدہ کی جانب سے نیوز کانفرنس کی گئی۔